بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں دعوت و ارشاد کے اہم سوالات آپ سے ڈسکس کریں گے۔ بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے دعوت کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا لغوی معنی ہے بلانا، پکارنا۔ دوسرا سوال ہے دعوت کا مادہ اصلی کون سے حروف ہیں؟ تو یہ حروف ہیں دال، عین، یا، جبکہ بعض کتب کے مطابق جو حروف اصلی ہیں وہ دال، عین، واو ہیں۔ حروف اصلی کہتے ہیں ان حروف کو جن سے کوئی لفظ بنتا ہے، کلمات بنتے ہیں، جیسے حروف تہجی ہیں با، تا، سا، ان سے آگے الفاظ بنتے ہیں۔ تو دعوت کے جو حرف اصلی ہیں وہ دال، عین، یا ہیں۔ دعوت دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو داعی کہتے ہیں۔ داعی اسم فاعل کا صیغہ ہے عربی زبان میں، لفظی معنی بلانے والا۔ سوال 4 ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو مدعو کہتے ہیں، یعنی مخاطب۔ دعوت کے مترادف الفاظ میں ایک تبلیغ ہے، اس کا لفظی معنی ہے پہنچانا۔ تبلیغ کس قسم کے باب کا مصدر ہے؟ تو یہ ثلاثی مزید فی کا مصدر ہے۔ ثلاثی مزید فی، یہ سوال گرامر کے حوالے سے ہے کہ ثلاثی مزید فی اس کلمہ کو کہتے ہیں یا اس اسم اور فعل کو کہتے ہیں جس کے حرف اصلی میں کوئی حرف اصلی کے علاوہ کوئی اور حرف زائد ہو۔ تو تبلیغ، بلغ یبلغ، تبلیغ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور تفعیل باب جو ہے یہ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے۔ ثلاثی مجرد میں لفظ تبلیغ کا مادہ کون سے حروف ہیں؟ یہ بھی یہی مطلب ہے کہ تبلیغ کا لفظ کن حروف سے مل کر بنا ہے؟ تو وہ یہ 3 حروف ہیں با، لام، غین، ان سے مل کر لفظ تبلیغ بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کر کے دعوت دی؟ تو وہ کوہ صفا ہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ یہ 4 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی نبوت کے 4تھے سال، نبوت کے جو ابتدائی 3 سال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ تبلیغ کی۔ اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں حکمت موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت کا تیسرا اسلوب کیا بیان ہوا؟ وہ ہے جدال احسن۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں دعوت کے 3 اصول یا 3 اسلوب بیان ہوئے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں بیان ہوئے۔ ان میں سے نمبر 1 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینا، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت، اور تیسرے نمبر پر ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال احسن، یعنی عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا، ان سے مخاصمہ کرنا، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، سامنے مخاطب کی تذلیل نہ ہو۔ تو یہ 3 اصول ہیں دعوت کے۔ قرآن حکیم میں امت مسلمہ کو خیر امت کہا گیا۔ یہ بھی بذات خود ایک سوال ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن میں کیا قرار دیا گیا خیر امت؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنا، اور تیسرے نمبر پر ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ آیت ہے جس میں خیر امت کہنے کے
اسباب میں سے، وجوہات میں سے تیسرے نمبر پر ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اسلام کی نظر میں سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح کی طرف دعوت دی جانی چاہیے تو وہ ہے عقائد۔ تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا، اور عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگلا سوال بھی یہی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ وہ توحید رہا ہے۔ سب سے پہلے کس نبی نے شرک کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جو لوگ تھے وہ موحد تھے، بلکہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انسان اول حضرت آدم موحد بھی تھے، اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ شرک اور دیگر گمراہیاں یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ شرک میں مبتلا ہوئی، 5 بتوں کی یہ عبادت کیا کرتے تھے جن کا تذکرہ سورۃ النوح میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ صرف 80 افراد جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قرآن حکیم میں کتنی صورتوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھے گئے ہیں تو کل 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پہ ہیں۔ سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ ابراہیم، یہ 3 صورتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد ایک صورت ہے سورۃ محمد، اسی طریقے سے ایک سورۃ یوسف ہے، اور آخری صورت وہ سورۃ نوح ہے۔ سورۃ نوح کس پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 5 بت تھے قوم نوح کے، پڑھائے ہیں۔ سب سے پہلے قوم نوح میں کس بت کی پوجا شروع کی گئی تو وہ ہے ود۔ قرآن میں ہے لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر۔ تو ان 5 یہ 4 اس آپشن میں جو یہ بت ہیں اور ایک یہ نصر ہے، انہی 4 کا تذکرہ، انہی 5 کا تذکرہ سورۃ نوح میں موجود ہے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر یہ در حقیقت کون تھے؟ ان کے بارے میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اللہ کے نیک بندے تھے، اور جب یہ دنیا سے چلے گئے قوم ان کی عقیدت کے لیے قبروں پہ جایا کرتی تھی، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، لوگوں کو یہ کہا کہ بار بار وہاں جانے سے بہتر ہے کہ ان کی شبیہیں اور مورتیاں بنا لی جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا، اور پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ان کی روحیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو خوش کیا جائے۔ یوں رفتہ رفتہ انہوں نے پھر انہی کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر نیچے کتنے درجے تھے؟ 3 درجے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی، اور پھر کشتی کے 3 درجے یا 3 منزلیں بنائی گئیں۔ درمیان میں انسان تھے، اور اسی طریقے سے ایک منزل میں جو تھے وہ درندے وغیرہ، اور ایک میں پرندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیے جو طوفان نوح میں غرق ہوا۔ کنعان ایک بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا، وہ بھی پانی میں غرق ہوا۔ اس کے غرق ہونے کا ذکر سورۃ ہود میں ہے۔ باقی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک سام ہے، اور سامی ادیان بھی انہی سے آگے چلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، تمام جو سامی ادیان ہیں وہ سام جو حضرت نوح کے بیٹے ہیں ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ 80 افراد سوار تھے۔ 950 سال دعوت کے بعد صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑی پر ٹھہری تھی تو اس کا نام کوہ جودی ہے۔ اس کوہ جودی کا تذکرہ جو ہے سورۃ ہود میں موجود ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے نکل کر جو بستی آباد کی اس کا نام سمانین، سمانین بھی 80 کو کہتے ہیں، چونکہ 80 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو اس بستی کا نام بھی یہی پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس دن پہاڑ پر جا لگی تھی؟ تو یہ اسرائیلی روایات ہیں، اس کے مطابق 10 محرم رجب کو آپ سوار ہوئے، 6 ماہ تک آپ کشتی میں رہے، اور پھر 10 محرم کو آپ اس کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پر جا ٹھہری تھی۔ 6 ماہ تک آپ کشتی میں سوار رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہاڑ سے لگی تو آپ نے سب سے پہلے کس پرندے کو خشکی کی خبر لانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ واپس نہیں آیا؟ تو وہ کوا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوا وہ جو مرے ہوئے لوگ تھے، مردار، ان کو کھانے میں لگ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، جس کی وجہ سے کوا آج تک جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، واللہ عالم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد خشکی کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا، جو زیتون کی شاخ منہ میں لے کر آیا۔ تو یہ شاخ لانا اس بات کی علامت تھی کہ پانی اب زیر زمین چلا گیا ہے اور زمین رہنے کے قابل ہے۔ سورۃ ہود کس پارے میں ہے؟ 11ویں پارے میں۔ اسی سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے بوڑھا کر دیا، اور 11ویں پارے میں اس کی چند آیات ہیں، 12ویں پارے میں یہ سورۃ ہود مکمل ہوتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا مرکزی مقام کون سا تھا؟ تو وہ وادی احقاف ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک صورت ہے، سورۃ احقاف، جہاں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کس نام سے معروف تھی؟ تو قوم عاد کہا جاتا تھا، اور ارم ذات العماد بھی ان کو کہا گیا۔ بہرحال اس کا درست جواب یہاں پر قوم عاد ہی ہے۔ قوم عاد پر کیا عذاب آیا؟ ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کی آندھیاں، انتہائی تیز آندھی آئی تھی۔ یہ طاقتور، قد آور، لمبے تڑنگے لوگ تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے طوفان کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد کا عذاب کتنے دن اور کتنی راتیں جاری رہا؟ یہ اہم سوال ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو قرآن میں ہے 7 لیال و 8 ایام، کہ 8 دن اور 7 راتیں یہ ان پر مسلسل یہ طوفان یا یہ تیز ہوا چلتی رہی۔ قوم عاد پر جب شدید قحط پڑا تو ان کے کتنے آدمی خانہ کعبہ میں دعا کے لیے آئے؟ تو جواب ہے 70۔ ایک دفعہ یہ قحط میں بھی مبتلا کر دیے گئے، پھر ان کے 70 لوگ یہاں پہنچے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ معاویہ بن بیکر نامی ایک شخص ہیں، ان کے گھر ٹھہرے تھے، اور ان میں سے ایک جو تھے وہ ایک صاحب ایمان شخص نے، جن کا نام مرصد بن سعد تھا، ان کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر قوم عاد کے جو افراد خانہ کعبہ میں دعا کے نتیجے میں ان کے لیے 3 قسم کے بادل نمودار ہوئے، ان سے کہا گیا کہ آپ اس میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ تو انہوں نے سیاہ رنگ کے بادلوں کا انتخاب کیا۔ جب وہ اس بادل کے نیچے آئے تو اس میں وہ بادل آگ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے یہ لوگ جل گئے۔ بہرحال اس بادل کے نیچے آنے اور پھر آگ، اس کا تذکرہ سورۃ احقاف میں ہے۔ انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا بل ہوا ما استعجلتم بھی، کہ یہ تو ابھی ہم پر بادل بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ وہی چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کیا کرتے تھے، ہر وقت کہتے تھے عذاب لے آؤ، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قوم عاد پر جس روز عذاب کا آغاز ہوا شوال کی 22 تاریخ تھی۔ قوم عاد کا عذاب جس روز ختم ہوا تو 29 تاریخ تھی۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ قوم عاد پر عذاب جس روز شروع ہوا اگلے ہفتے اسی روز بند ہوا، تو وہ بدھ کا دن تھا۔ تو یہ چند سوالات تھے قوم عاد کے بارے میں۔ قرآن مجید میں
قوم عاد کو قوم نوح کا خلیفہ قرار دیا گیا۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ حضرت ہود نے ان کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کا خلیفہ بنایا ہے، یعنی ان کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ لیکن یہ بھی شرک میں مبتلا ہوئے، اور یہ 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشہور ان کے 3 بت تھے۔ قوم نوح وہ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم سمود کی بستیاں یہ وادی حجر ہے، قرآن کی ایک سورت ہے سورت حجر، جس میں حفاظت قرآن والی آیت موجود ہے۔ تو اصحاب الحجر سے مراد یہی قوم سمود ہے۔ قوم سمود ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے معجزہ طلب کیا جندو بن عامر نامی شخص کے ذریعے، اور معجزہ ان کا یہ تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی، اور وہ اونٹنی بھی حاملہ ہو، یعنی ایک مخصوص پتھر سے انہوں نے کہا کہ اونٹنی نکلے اور پھر وہ حاملہ ہو، اس سے جو ہے بچہ پیدا ہو۔ تو اس سے آپ ایک اس بات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں لوگ کس قدر ایک سوچ رکھتے تھے، یعنی پہاڑ سے یا پتھر سے کسی چیز کو نکالنا۔ آج ہم پہاڑوں سے بہت کچھ نکال رہے ہیں، تو اس زمانے میں ان کا یہ مطالبہ کہ ایک مخصوص پتھر یا پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بھی حاملہ ہو، تو ان کی سوچ کی ترقی کو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سوچ کا کیا فائدہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چنانچہ اللہ سے دعا کی اور معجزہ رونما ہوا۔ پھر وہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی، جس کی وجہ سے قوم کے دیگر جانور پیاسے رہنے لگے۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کا کام تمام کیا جائے، تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ اس شخص کا نام تھا قیدار بن سالف۔ سورۃ الشمس میں اللہ نے فرمایا اذم باس اشقاہا، کہ ان میں سب سے بڑا بدبخت جو تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے یہ کام کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عشیرہ نامی ایک عورت نے لالچ دی تھی، اور چونکہ یہ مالدار خاتون تھی، جانور تھے اس کے بہت زیادہ، لالچ میں آ کر اس نے یہ کام کیا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب کفار نے ہلاک کیا تو اس بچے کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ بچہ چیختا چلاتا پہاڑی میں گم ہو گیا، یعنی پہاڑی پھٹی اور بچہ اس میں غائب ہو گیا۔ پھٹنے سے مراد یہی ہے، یا تو حقیقتاً یا یہ ہے کہ وہ پہاڑی میں لوگوں کی نگاہوں سے وہ بچہ اوجھل ہو گیا۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنے والے کل کتنے بدبخت تھے؟ تو یہ 9 افراد تھے۔ ان 9 افراد کا ذکر جو ہے سورۃ عنکبوت میں ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو فساد کرتے تھے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو کس روز ہلاک کیا گیا؟ بدھ کے روز۔ جن افراد نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، فرشتے نے انہیں پتھر سے کچل دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد قوم سمود کو کتنے دن کی مہلت دی گئی؟ 3 دن کی۔ اس مہلت کا ذکر جو ہے سورۃ ہود میں بھی ہے اور دیگر صورتوں میں بھی ہے کہ 3 دن تک تم نفع اور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ قوم سمود پر کون سا عذاب آیا؟ تیز چنگھاڑ کی آواز، یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا قوم سمود پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس سفر میں قوم سمود کی بستیوں سے ہوا؟ تو وہ سفر تبوک ہے، جو رسول اللہ کا آخری غزوہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے تو آپ نے سواریوں کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ کچھ صحابہ نے وہاں ایک کنویں سے پانی بھرا اور انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی اس سے تیار کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرانے کا حکم دیا۔
پھر ایک اور کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا اور فرمایا کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے بھی اس کنویں کا پانی پینے کا شرف عطا کیا ہے۔ وہ کون سے نبی تھے جن کے باپ، دادا اور پردادا بھی نبی تھے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور قرآن میں آپ کا تذکرہ 27 مرتبہ ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب یہ بھی نبی ہیں، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں۔ سورہ یوسف کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ یہ 12ویں پارے سے ہے اور 13ویں پارے پہ یہ ختم ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے جو ہیں وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس خواب کا تذکرہ ہے۔ 11 ستاروں سے مراد جو ہیں آپ کے بھائی تھے، جو آپ کے 11 بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تو 12 ہیں، تو یوسف کے بھائی جو ہے نا وہ 11 ہوں گے۔ چاند اور سورج سے مراد آپ کے والدین ہیں، چاند سے مراد والدہ اور سورج سے مراد والد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو کس بھائی نے مخالفت کی کہ اسے زندہ ہی کسی کنویں میں گرا دو، قتل نہ کرو؟ تو کہا جاتا ہے وہ آپ کے بڑے بھائی تھے۔ قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے ان سے یہ کہا کہ قتل نہ کرو، پہلے تو ان کو سمجھایا کہ یہ کام کرو ہی نہیں، تو وہ اس پر نہیں مانے، تو پھر ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہاں ایک بات آپ اور بھی سمجھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہودا جو تھے وہ بڑے بھائی تھے۔ بڑے بھائی نے، اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی نے کنویں میں ڈالنے کی تجویز کیوں دی، اپنے والد کو کیوں نہیں بتایا؟ تو یاد رکھیے بڑا بھائی بننا بہت مشکل ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائیوں میں بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور وہ انتہائی بے بس ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہودا وہ بالکل الگ تھلگ نہیں ہو سکتا تھا، مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اس نے یہ کیا کہ کنویں میں اس کو ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں کنویں میں گرانے میں کتنے شریک تھے؟ 10۔ تو بعض اوقات بڑے بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر جاتے ہیں، مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن کنویں میں رہے؟ کہا جاتا ہے 3 دن کنویں میں رہے، اس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی دفعہ فروخت کیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی 2 دفعہ ہے۔ ایک دفعہ بھائیوں نے ایک قافلے والوں کو، اور پھر قافلے والوں نے جا کے مصر کی منڈی میں آپ کو بیچا۔ مصر میں حضرت یوسف کو جس حکومتی عہدیدار نے خریدا اس کا نام اطفیر یا قطفیر یا فوطیفار، یہ اس قسم کے نام ملتے ہیں، یہ اس کا نام تھا۔ زلیخا جس نے حضرت یوسف کو پھسلانا چاہا تھا اس کا اصل نام راحیل یا راحیل اس قسم کا نام تھا۔ اس بادشاہ کا کیا نام تھا جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف کی رہائی کا سبب بنی؟ وہ ریان بن ولید نامی بادشاہ تھا۔ اس نے خواب دیکھا اور اس خواب میں 7 دبلی پتلی گائیں تھیں اور 7 موٹی تازی تھیں، لیکن دبلی پتلی جو ہیں وہ موٹی تازی گائیں کو ان کو کھا گئیں، اور 7 سبز خوشے تھے، 7 خشک تھے، خشک خوشے لپٹ کر انہوں نے سبز کو بھی خشک کر دیا۔ رہائی کے فوراً بعد حضرت یوسف کو مصر میں کیا عہدہ ملا؟ وہ وزیر خزانہ بنائے گئے، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بنا دیے گئے۔ بہرحال یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ بن جاتا ہے کہ کسی کافر بادشاہ کا کوئی مسلمان وزیر خزانہ بن سکتا ہے یا نہیں، بالخصوص جب کوئی اللہ کا نبی ہو، وہ کسی کے ماتحت کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ کنعان تھا، اور یوسف کے بھائی کتنی دفعہ آپ کے دربار میں آئے ہیں؟
تو اس کا جواب ہے 4 مرتبہ آپ کے دربار میں آئے۔ پہلی دفعہ تو آئے غلہ لینے کے لیے، اس دفعہ آپ نے کہا کہ اگلی دفعہ بھائی کو لے کر آؤ، دوسری دفعہ بھائی کو لے کر آئے، بھائی کو جب لے کر آئے تو بھائی ان کے پکڑے گئے، اور پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ بھائی کو چھڑانے کے لیے اور سفارش کے لیے آئے، اور چوتھی مرتبہ پھر وہ سب لوگ آئے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتلا دیا۔ پہلی دفعہ جو بھائی نہیں آئے تھے وہ حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے بن یامین، آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ ایک ظاہری چوری کا الزام لگا کر۔ حضرت یوسف کے بھائی کتنی دفعہ حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب کے پاس لائے، یہ بھی 2 دفعہ ہے۔ ایک دفعہ تو جب آپ کو کنویں میں ڈالا، یہ کہا بھیڑیا کھا گیا، یہ قمیض ہے، اور دوسری دفعہ جب خوشخبری لے کر آئے جب حضرت یعقوب نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت یعقوب کے ہمراہ کتنے افراد مصر میں حضرت یوسف کے پاس پہنچے؟ 70، بعض کتب میں آپ کو 72 کا بھی ملے گا۔ 72 افراد تھے، کنعان سے مصر پہنچے، لیکن مصر میں جب ان کی آبادی بڑھتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ مصر سے نکلے تھے تب یہ 6 لاکھ تھے۔ حضرت یوسف کی والدہ کا نام راحیل یا رحیلہ، جو حضرت یعقوب کی زوجہ تھی۔ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس قصہ میں توحید کے بیان کے متعلق بہت سے اشارے ہیں۔ بہرحال یہ اس بات کی مکمل ترجمانی تو نہیں ہے احسن القصص کی، لیکن موجودہ آپشن کے مطابق درست یہی ہے، ورنہ یہ ایک ایسا دلچسپ قصہ ہے۔ ایک ہی شخص قیدی، کنویں میں، جیل میں اور تخت پر، اور اسی طریقے سے بادشاہ کا خواب، قیدیوں کا خواب، حضرت یوسف کا خواب، اور عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا پھسلانا، بہت ساری اس میں عبرتیں ہیں جو اور کسی قصے میں نہیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے آپ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے تھے، مدین یا مدیان، انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ لوگ ماب تول میں بھی کمی کرتے تھے۔ قوم شعیب پر کتنی قسم کا عذاب آیا؟ تو ان پر 3 قسم کے عذاب آئے، جن میں سے ایک سیبان کا عذاب ہے، اور ایک زلزلہ ہے، اور ایک چنگھاڑ ہے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، انتہائی اہم سوالات میں سے ہے۔ حضرت شعیب کی قوم پر ایک عذاب آیا جس کو قرآن میں رجفہ کہا گیا، اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے، اور ایک عذاب جس کو قرآن میں صیحہ کہا گیا، یہ ایک چیخ یا ہیبت ناک آواز، اور ایک جو ہے وہ یوم ذلہ، ایک سیاہ بادل جس نے آگ برسائی تھی۔ بہرحال بعض یہ کہتے ہیں چونکہ حضرت شعیب مدین کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور اصحاب ایکا کی طرف بھی مبعوث ہوئے، اصحاب ایکا پر جو عذاب آیا تھا وہ یہی یوم الذلہ یعنی سیبان کا عذاب۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ ضرب المثل ہیں صبر میں، آپ کی بیوی جو فرما بردار تھی رحمت ان کا نام تھا۔ حضرت ایوب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت ایوب نے اپنی خدمت گزار بیوی سے ایک واقعہ پہ ناراض ہو کر کیا قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 درے ماروں گا، تو اللہ نے حیلہ یہ بتلایا کہ آپ 100 تنکوں کا جھاڑو بنا کر مارنا، تو اس سے جو ہے آپ اپنی قسم سے بری ہو جائیں گے۔ 1-2 باتیں یہاں سمجھیں۔ اس اللہ نے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو بتلایا، اس کا ذکر سورۃ سعد میں ہے، حیلے کا۔ اسی سے علماء احناف کہتے ہیں کہ حیلہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حیلہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو کسی کے شر یا کسی کے نقصان سے بچانے کے لیے حیلہ کریں تو حیلہ جائز ہے۔ مثال یہی ہے، کیونکہ اگر تو آپ اپنی بیوی کو 100 درے مارتے، وہ فرما بردار بیوی تو 100 درے کہاں برداشت کر سکتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو 100 تنکوں کا جھاڑو بنا کر اس کو مارو، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آپ اپنی بیوی سے ناراض ہوئے کیوں؟ تو اس سے ایک تجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ناراضی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، انبیاء بھی ناراض ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ایوب چونکہ بیمار رہے 18 سال تک، کہا جاتا ہے کہ شیطان ان کو حضرت ایوب کی زوجہ کو راستے میں ملا، چونکہ یہ پریشان حال تھیں، تو شیطان نے ان سے یہ کہا کہ میں علاج بتلاؤں گا، لیکن تم نے کہنا یہ ہے کہ یہ اس کے علاج سے درست ہوا، یعنی شفا کی نسبت میری طرف کرنی ہے، فلاں حکیم کے علاج سے ان کو صحت ملی ہے۔ تو ظاہری طور پہ اگر اس طریقے سے کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انبیاء اور انبیاء کی جو ازواج ہوں ان کے لیے یہ بات بھی خلاف آپ سمجھیں کہ خلاف ادب ہے، وہ تو ہر ایک چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو حضرت ایوب کو اس بات سے ناراضگی ہوئی کہ آپ نے اس بات پر آمادگی کیوں اختیار کی۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرف نسبت کی تھی، نہ ہی انہوں نے نسبت کی اس طرف، نہ ہی انہوں نے وہ علاج کیا، صرف یہ ہے کہ آپ نے آمادگی اختیار کر لی تھی کہ ٹھیک ہے میں ایسا کہوں گی۔ لیکن اتنا کہنا بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا اور لگنا بھی نہیں چاہیے تھا، اللہ کے نبی کی زوجہ تھیں، تو اس پر جو ہے آپ نے یہ قسم کھا لی۔ اس قسم کا ذکر بھی سورۃ صاد میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کی آیت جس میں کہا گیا سب انبیاء کی طرف توحید کی وحی کی گئی، وہ سورۃ انبیاء ہے کہ میں نے یہ کہا میری ہی عبادت کرو۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد 4 مرتبہ آیا ہے، چاروں مرتبہ مدنی صورتوں میں ہے۔ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد 1 مرتبہ آیا ہے، یہ بھی مدنی صورت میں ہے۔ قرآن میں حضرت ایوب کا نام 4 مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود کا نام 7 مرتبہ ہے۔ 26 انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ آپ ان میں سے ہر ایک کو یاد رکھیے گا، یہ پیپر میں 1-2 سوال آ جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 9 مرتبہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے قرآن میں یہ 12 مرتبہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 25 مرتبہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 43 مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 69 مرتبہ ہے، یہ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 27 مرتبہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 136 مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 4 مختلف صورتوں میں ہے۔ حضرت ہود کا تذکرہ 3 مختلف صورتوں میں ہے۔ حضرت صالح کا تذکرہ 4 مختلف صورتوں میں ہے، یہ اتنے اہم سوال نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ 3 صورتوں میں ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا زیادہ اہم ہے کہ کتنی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، تو یہ سوال جو ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ درست ان کے جواب نہیں لگے ہوئے۔ الگ سے کسی لیکچر میں ہم ہر نبی اور ان کے تذکرے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ آپ ابھی ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا نام 25 صورتوں میں 69 مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 34 صورتوں میں 136 مرتبہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام 28 صورتوں میں 43 مرتبہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام 14 صورتوں میں 27 مرتبہ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 4 صورتوں میں 11 مرتبہ ہے۔ اوپر ہم نے شاید کہ غلطی سے آپ کو 12 بتلایا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ 11 مرتبہ ہے۔ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ وہ 8 صورتوں میں 12 مرتبہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ 10 صورتوں میں ہے اور 16 بار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ 3 صورتوں میں 27 بار ہے۔ حضرت اسحاق کا تذکرہ 12 صورتوں میں 17 مرتبہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ
9 صورتوں میں 16 مرتبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ 7 صورتوں میں 17 مرتبہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ 13 صورتوں میں 19 مرتبہ ہے۔ حضرت زکریا کا تذکرہ 4 صورتوں میں 7 مرتبہ ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام 4 صورتوں میں 5 مرتبہ ہے۔ حضرت یونس اور حضرت ایوب علیہ السلام کا نام 4 صورتوں میں 4 مرتبہ ہے۔ آپ کا نام یعنی حضرت یونس کا نام، یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ حضرت یونس کا تذکرہ 6 مرتبہ ہے، نام 4 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا تذکرہ ہے صاحب الحوت، اور ایک مرتبہ آپ کا تذکرہ ہے وذنون، جبکہ نام یعنی لفظ یونس، اسم یونس، یہ 4 مرتبہ ہے۔ حضرت ادریس، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل، ان کا نام 2 صورتوں میں 2 مرتبہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام 3 صورتوں میں 7 مرتبہ ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 2 صورتوں میں 3 مرتبہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام پورے قرآن مجید میں 1 مرتبہ ہے، اور وہ صورت التوبہ کی آیت ہے کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ سورۃ ہود میں ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور نام ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے المسیح۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام قرآن میں 100 سے زائد مرتبہ ہے؟ وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں تک انبیاء کے بارے میں سوالات تھے، کچھ سوالات ہم نے چھوڑ دیے کہ کس صورت میں کس نبی کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سوال نمبر 129 سے اسلامی تحریکوں کے بارے میں سوالات ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔